المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب صلی اللہ وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد عمتي أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة صلوات على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد. سب سے پہلے آپ تمام مومنین و مومنات کو شعبان معظم کی آمد بہت بہت مبارک ہو. خیر بات اذان گرامی، یوں تو ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت ہے. رجب میں بھی شہادت ہے، ماہ رمضان میں بھی شہادت ہے، شوال میں بھی شہادت ہے، ذی الحج میں، محرم و صفر تو ہیں شہادتوں کے. واحد مہینہ ہے 12 مہینوں میں شعبان معظم جس میں کوئی شہادت نہیں. سبحان اللہ. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ولادت ہے، میلاد ہے، سوائے محرم کے مہینے میں. حتیٰ 7 صفر کو میلاد ہے، ہم مناتے نہیں اور بات ہے، لیکن میلاد ہے. توجہ. لیکن محرم میں کوئی میلاد نہیں، کوئی ولادت نہیں. کیوں؟ کیونکہ شعبان میں امام حسین کی ولادت ہے جی واہ. اور محرم میں امام حسین کی شہادت ہے. اللہ پیغام یہ دے رہا ہے حسین جہاں آپ کی خوشی وہاں کوئی غم نہیں، سبحان اللہ. اور جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں. جی واہ واہ واہ. توجہ فرما رہے ہیں میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے؟ اگر ان الفاظ پہ غور کر لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سید الشہداء سے کچھ چیزیں مخصوص کی ہیں. مجھے جناب زینب سے متعلق کو پیش کرنا ہے، لیکن کچھ چیزیں مخصوص ہیں سید الشہداء سے اور ان کی وجہ سے کربلا سے اور کربلا والوں سے. تو اب جو کربلا گیا ہے اسے محسوس ہوگا کہ وہاں حضرت سید الشہداء کے ساتھ مولا عباس بھی ہیں. وہاں جیسے آپ خانہ کعبہ میں دیکھتے ہیں نا، صفا مروہ ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، تو جتنا فاصلہ صفا سے مروہ کا ہے، سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، جا کے گھر میں چیک کر لیجئے گا، آن لائن چیک کر لیجئے گا، 384 میٹر کا فاصلہ ہے صفا سے مروہ کا. اتنا ہی فاصلہ ہے حرم امام حسین سے حرم حضرت عباس کا. اللہ اکبر. واہ واہ. اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. صفا مروہ اللہ کی نشانیاں. کیوں؟ ان دو پہاڑیوں کے درمیان اللہ کی ایک کنیز خاص حضرت ہاجرہ چلی تھی. صفا مروہ سے بڑی نشانیاں کربلا میں ہیں، کیونکہ یہاں جناب زینب کبریٰ چلی تھی. توجہ فرمائیں گے زیادہ بسم اللہ. حضرت زینب کبریٰ اول شعبان، اسے 4 چاند لگا ہے اس مہینے کو تو حضرت زینب نے. میں اپنے انداز سے پیش کروں گا، جانتا ہوں آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، جو الفاظ پیش کروں قبول کر لیجئے گا.
عزیزان گرامی اس مہینے کو 4 چاند لگائے حضرت زینب کی آمد میں. کہ اگر آپ یہ مہینہ دیکھیں، جناب زینب کبریٰ تشریف لائیں، جناب سرور کائنات دیکھنے آئے، آ کے سوال کیا یا علی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ تو جناب امیر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کبھی میں نے اور فاطمہ نے آپ پہ سبقت لی ہے؟ حسن کا نام آپ نے رکھا، حسین کا نام آپ نے رکھا، اس بچی کا نام بھی آپ رکھیں گے؟ تو سرور کائنات کا پھر میں نہیں رکھوں گا، میں اللہ سے پوچھوں گا. سبحان اللہ. توجہ، سرور کائنات نے فرمایا میں اللہ سے پوچھوں گا. جناب جبرائیل نازل ہوئے اور ایک مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے اس نے اس بیوی کا نام رکھا ہے زینو اب، اپنے بابا کی زینت. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ کوئی عام باپ ہو تو سمجھ میں آتا، اگر باپ ہی مولائے کائنات ہو. واہ جی واہ. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے، اگر باپ ہو خطیب نہج البلاغہ. بھائی آپ یہ عام طور سے مسائل میں جملہ سنتے ہیں، میں فضائل میں پیش کر رہا ہوں. بھئی اگر والد گرامی کون ہو؟ خطیب نہج البلاغہ، جو کہیں نہج البلاغہ بن جائے. اور اسی مسجد کوفہ میں جب جناب زینب خطبہ دیں تو مولا امیر کا ایک نابینا صحابی کا یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں کلام کر رہا؟ جملہ تو سن رکھا ہے نا. حضرت عبداللہ مکفوف کا ایک آنکھ میں ان کی تیر لگا تھا جنگ جمل میں، دوسری آنکھ میں تیر لگا جنگ صفین، تو دونوں آنکھیں ان کی شہید ہو گئی. مولا امیر کے چاہنے والے تھے، ان کے ہاں بیٹا نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی. وہ اس وقت مسجد میں موجود تھے جب عبید اللہ بن زیاد بیویوں کا لایا. میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں. تو جب ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد نے جناب زینب سے تنزیہ انداز میں کہا اللہ نے مار دیا تیرے بھائی کو. جیسے اس نے کہا نا اللہ نے مار دیا، بیوی نے کہا اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. سارا مجمع نہیں ہے. جیسے ہی بیوی نے کہا نا اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ، عبید اللہ بن زیاد غصے میں آ گیا. کہا آپ لعنت کیوں کر رہی ہیں؟ بیوی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے، میں بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں. توجہ فرمائیے ذرا کرام. بھائی اسے بھی پتا تھا لعنت اسی پہ جا رہی ہے. یہ جناب زینب کبریٰ کی عظمت ہے. حدیث نبوی ہے نا، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجابر. ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. یزید و عبید اللہ ابن زیاد سے بڑا ظالم کوئی نہیں، جناب زینب سے بڑی مجاہدہ کوئی نہیں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. تو جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ بھئی اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. قاتل پہ لعنت ہے. وہ روک رہا بابا نہیں لعنت مت کیجیے. اب سمجھ میں آ رہا ہے اگر آج یہ بل پاس ہو رہا ہے بھئی کہاں تک لے کے جاؤ گے اس مسئلے کو؟ یزید تک تو آ گئے ہو. کیا یزید و مروان پہ بھی لعنت رکواؤ گے؟ تم جتنا روکو گے یزید پہ اتنی ہی زیادہ لعنت ہوگی. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ قبول فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد نے دوبارہ پلٹ کے ایک اور جملہ کہا جناب زینب کبریٰ سے. کہا کہ بھئی آپ نے اللہ کا جو آپ کے ساتھ طریقہ کار رہا اسے کیسا دیکھا؟ اللہ نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ آپ کو قیدی بنا دیا. بی بی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا وما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ سے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا. نہیں میں یہ جملہ پہنچا نہیں سکا بی بی، یہ سارا مجمع نہیں بولا. بی بی نے کیا فرمایا جب اس نے کہا نا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، آپ کے بھائیوں کے لاشیں کربلا میں پڑے، آپ قیدی ہیں، یہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا. بی بی نے فرمایا میں نے اللہ سے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو. اب کوئی کہے کہ بھی آپ قیدی ہیں وہ تخت پہ ہے، تو بی بی جواب دے گی وہ تخت پہ بھی ذلیل ہے، میں قید میں بھی باعزت ہوں.
یزید تخت پہ بیٹھا تھا لعنتیں کھا رہا تھا، حسین کا سر نیزے پہ تھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری باتیں پہنچ نہیں جانے کے رہا۔ یہودی اور عیسائی بھی دیکھتے تھے نا مولا حسین کے سر کو تو سلام کر کے کہتے تھے کیسا سر ہے، تن سے جدا ہے اور تلاوت کر رہا ہے۔ عیسائی بھی کہتے تھے ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، یہ کون ہے؟ اگر میں ہوتا میں کہتا یہ فخر عیسیٰ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو جناب زینب کبریٰ سلام علیہا بہت باعظمت بی بی کی سرور کائنات نے آغوش میں لیا، بی بی کے ہاتھوں کو چوما۔ میں مسائل پہ نہیں آ لیکن میں جانتا ہوں اس جملے پہ آنکھوں میں شاید آنسو آتا ہے۔ جیسے سرور کائنات نے لیا نا آغوش میں تو آپ نے فوراً ہاتھوں کو چوما، شاید ذہن میں ہو کہ یہاں رسیاں بندھیں گی۔ آپ نے بہت پیار کیا اور آپ کے آنسو بہنے لگے تو سب جانتے ہیں سرور کائنات نے پھر کیا کہا ہوگا۔ میں وہ مسائل نہیں پڑھنا چاہتا لیکن کہا یہ بی بی بہت باعظمت ہے۔ اذان گرامی تب یہ کہتے ہیں نا، سارے شیعہ سنی مورخین نے کہا کہ سب کہہ رہے تھے یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں کلام کر رہا ہے۔ میں جو سمجھاؤں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر دل کو لگے تو ضرور بولیے گا۔ کیا مطلب کہ بی بی علی کے لہجے میں، مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں کلام کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہے آیا بی بی کی آواز مولا علی کی طرح سے تھی؟ آیا بی بی اس انداز سے خطبہ دے رہی تھی؟ نہیں، وہ جو نہج البلاغہ کا معیار تھا جناب زینب اس معیار کا خطبہ دے رہی تھی۔ سننے والوں کو کہنا پڑ رہا تھا ادب میں کوئی زینب جیسا نہیں۔ تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا، سلامت رہے ایسا نہیں جو پہنچ گئے پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے تھوڑی سی زحمت آپ کو دوں گا یہ جملہ پہنچانے کے لیے کہ کون ہے جناب زینب؟ مولا امیر کے ایک خطبے کو کسی نے روک دیا تھا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ذہنوں میں ہے۔ مولا خطبہ دے رہے ہیں اور ایک مرتبہ کسی نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے، کہا مولا خطبہ مکمل کر دیں۔ کہا یہ ابن عباس جس نے روکا ہے اس نے دل توڑ دیا، اگر یہ روکتا نا میں قیامت تک کے سارے حالات بتا دیتا۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں؟ میں قیامت تک کے سارے حالات کھول دیتا، میں اتنے جلال میں تھا۔ توجہ کہ میں سب کچھ بتا دیتا۔ لوگ کہتے ہیں پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں تھا، ان کے وسیع علی قیامت تک کے حالات بتا رہا ہے۔ پیغمبر کو اپنے پہ قیاس نہ کرو، صحابہ میں پیغمبر میں بڑا فرق ہے۔ صحابہ کو ہدایت کی ضرورت ہے، پیغمبر ہادی ہے۔ توجہ فرمانے جانے گا